السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز زہیب جویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بعد میں آپ کو اپنے چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا، آج دہی اور گوشت کے بارے میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں جو کہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دہی، جس کو کرڈ بھی کہتے ہیں اور یوگرٹ بھی کہتے ہیں، روس کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر نے اپنی تحقیق کے بعد واضح کیا ہے کہ بلغاریہ میں انسانوں کی طویل عمر کا راز دہی استعمال کرنا ہے۔ دہی قدرت کی ایک انمول غذا ہے۔ اس کے استعمال سے انسانی جسم بیماریوں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ دہی ہاضمے میں مدد دیتی ہے۔ دہی جگر کے فعل کو درست کرتی ہے۔ دہی ایک عالمی غذا ہے۔ دہی ساری دنیا میں شوق اور رغبت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ دہی حیاتین اور معدنیات حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ دہی کھانے سے کیلشیم، پروٹین، پوٹاشیم، فاسفورس، وٹامن اے اور بی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت یعنی کہ میٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حلال جانور کا گوشت غذا کا اہم جزو ہے۔ گوشت سے لحمیات حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے ذریعوں مثلاً دالوں اور دوسری فصلوں سے حاصل ہونے والے پروٹین کے مقابلے میں زیادہ اور زود ہضم ہیں۔ ایک انسانی جسم کو سارے دن کی محنت کے بعد 36 گرام حیوانی پروٹینز روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ 36 گرام گوشت اس کو کھانا چاہیے۔ کم حیوانی پروٹین کے نتیجے میں قوت کی صحت کا معیار دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گوشت کی پیداوار کو بڑھانا لازمی ہے۔ گوشت میں مندرجہ ذیل اجزاء ہوتے ہیں۔ گوشت ہمیں توانائی فراہم کرتا ہے۔ 100 گرام گوشت سے 250 گرام کیلوریز حاصل ہوتی ہیں۔ گائے یا بھینس کے زندہ وزن کا 50 سے 60% حصہ گوشت ہوتا ہے۔ تندرست جانور کے گوشت کا رنگ ہلکا اور گلابی ہوتا ہے، ہلکی خوشبو آتی ہے، گوشت سخت اور خشک ہوتا ہے۔ اچھے گوشت میں 20% ہڈی ہوتی ہے۔ تو امید ہے یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی رہی ہوگی اور آپ یہ سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو اٹھا ہوگا، کیونکہ ہم آپ کو جانور، پرندوں اور پودوں کے بارے میں ڈیلی کی بنیاد پر اچھی انفارمیشن، معلومات دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم جانوروں، پرندوں اور پودوں میں آنے والی بیماریاں، ان کی کیئر، ان کے ساتھ ہم نے کیسے ان کو رکھنا ہے، کیا خیال کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر ڈیلی کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ بتایا کریں گے۔ انشاءاللہ پودوں کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، گرافٹنگ کیسے کی جاتی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی جانور بیمار ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کو یہ بیماری ہے اس کا علاج ایسے کرنا ہے۔ اگر آپ کا پرندہ بیمار ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ضرور آگاہ کریں گے اور بتائیں گے۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ باکس حاضر ہے، آپ ہمیں میسج کر کے اپنے جانور، پرندوں اور پودوں کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو بغیر کسی مسئلے کے آپ کمنٹ باکس میں آ کے ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کا کمنٹ پڑھ کر انشاءاللہ اس کا جواب ویڈیو بنا کر ضرور دیں گے۔ تو اپنے دوست زہیب جویہ کو دیجیے اجازت، ملیں گے کل نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔